باندھ دیتے ہیں گھوڑے کے پاؤں میں تاکہ وہ کہیں جا نہ سکے. انہوں نے اپنے پاؤں میں کڑا باندھ دیا اور قلعے سے باندھ دیا. تو بیوی پوچھتی ہے کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں تو برباد ہو گیا ہوں. کیوں برباد ہو گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ڈرائیور سے آواز اچھی تمہارے بال برباد ہو جائے تو میری تو آواز اچھی بات برباد ہو گیا. انہوں نے مسجد میں آنا شروع کیا. جب 2-3 دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ضابطہ دینے کے لیے، ایک قانون دینے کے لیے، اصول دینے کے لیے آپ نے ان کے ہمسایہ ساتھ کو فرمایا ساتھ تیرا ہمسایہ مسجد میں نہیں آتا خیر تو ہے. ایک ضابطہ دینا تھا، ایک ضابطہ دینا تھا، مگر نہ آپ کو نظر آتا ہوں کیا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں، آگے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں. کوئی ذہن بات سے بنا نہیں. قرآن پاک اس کا گواہ ہے. 2 آیات میں پیش کرتا ہوں. سورۃ آل عمران. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے نبی عیسیٰ اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی شان یہ ہے، وہ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. وہ برکمہ والا برسا وہ احیی الموتیٰ باذن اللہ. آگے کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. فرمایا جو تم گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو الماری میں چھپا کر آتے ہو اور میں تمہیں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. اب گھروں میں اب یہ نئے گھروں کی، اب یہ نئے گھروں کی ہر گھر کی دیوار ہے. 2 دیواریں تو ہے نا، یہ اس کی 2 دیواریں ہیں، یہ باڈی لائن بھی ہے. اب اس کے سامنے وہ کھانا اس کی 2 دیواریں ہوگی. اب دیواروں سے بھی نظر کراس کر رہی ہے. اور گھر میں جو پکا رہے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں، چھپا رہے وہ بھی جان رہے ہیں. عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام کے بعد جب بچے آتے نا تو فرماتے تمہاری ماں نے یہ پکایا. اچھا وہ پکا کے چھپا لیتی کہ رات کو اس طرح باپ آئے تو کھانا کھلائیں گے، سب کا ٹکٹ کھائیں. کہنا نہیں وہ تم نے بنا چیز پکائی ہے تو نہیں سمجھا. عیسیٰ نے بتایا وہ چھوڑو جاتے میں ان کے پیچھے لگا کرتے ہیں. اچھا ہر بچے واقعہ تمہاری ماری یہ پکائی، تمہاری ماری یہ پکائی. حضرت سید محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر البیان شریف میں لکھتے ہیں کہ عورتوں نے اپنے بچے گانے بند کر دیے کہ ان کو بند کر دو. اس کے بعد آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بتاتی ہیں آگے وہ بند کرتے ہیں. اچھا انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا. جب بند کر دیا اپنے اپنے بچوں کو تو عیسیٰ اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام انتظار میں بچے آئے ان سے بتائیں تمہاری ماں نے یہ پکایا، تمہاری ماں نے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے بچے نہ آئے ان کے بعد تو آپ خود ہی چل پڑے. اور جہاں بچے بند تھے نا کمرے میں اس کے دروازے کے بعد جا کے کھڑے ہوئے. عورتیں جو تھیں وہ دروازوں دیکھ رہی تھی یہ کہاں جا رہے ہیں، دیکھا تو وہی جا رہے ہیں، عورتیں نہیں دیکھ رہی. اور وہ بھی ہو بچے دکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا ہے. کہہ رہے اندر سور ہے، سور ہے اور ویسے سور ہی ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سور ہی ہوں گے. اچھا یہ کر کے چلے گئے. جب دروازہ بولا سب سور ہوئے. ان بے بھوکوں نے یہ نہ سوچا کہ کس سے بات کر رہے ہیں، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. اب خدا کا کلام ہوتا ہے ٹلتا نہیں ہے. یہ دیواروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، دیواروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں. عیسیٰ اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 میں برود کے چھاپے میں لکھتے ہیں بسم اللہ شریف کی تشریف ہے. آپ گزر رہے تھے تو ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے چلتے چلتے دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے. ہم بھی قبروں کے پاس سے گزرے تو ہمیں نظر آتے ہیں عذاب. ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا سکتے کسی کو نظر نہیں آتا. اپنے پر قیاس کر دیں، اپنے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی شان دیکھنی چاہیے وہ کیا عطا فرماتا ہے. تو عیسیٰ اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر کے اندر بچے ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے. پھر دوسرے موقع پر وہاں سے گزرے تو رحمت خدا بندی کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو عیسیٰ اللہ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ جب پہلے گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا اب تو رحمت برس رہی ہے، یہ طرح کرم کیسے ہوا ہے؟ فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام
بات یہ ہے یہ گناہگار آدمی اپنے اعمال کی برداشت میں سزا بھگت رہا تھا، تو پھر یا اللہ اس کو یہ معافی کیسے ہوئی؟ فرضاً جب یہ مرا تھا نا، اس کی وائف جو تھی وہ امیر سے تھی، تو اس نے مرتے مرتے کہہ دیا کہ میرے بچے کو مکتب میں ضرور بھیجنا، مدرسے ضرور بھیجنا، دین کا علم سیکھے گا، میری روح کو فائدہ ہوگا، میری آخرت بن جائے گی۔ تو جب یہ مر گیا، اس کی بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تو اس کی بیوی نے اس کو جب یہ بولنے چالے کے لائق بولا تو مکتب میں بھیجا ہے، مدرسے بھیجا ہے۔ تو استاد صاحب نے، اس کے ٹیچر نے، اس کے معلم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی ہے، رٹا دی ہے، اور اس کو کہا ثابت کرا کرو۔ اب وہ بچہ جو ہے ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر آتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رب الجلال کرام نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو ساتھ دے رہا ہوں، تو اس کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میرے باپ کو معاف کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم دین کی طرف غور نہیں کرتے کہ دنیا سیکھ لے، کچھ بن جائے میرا منڈا۔ تو آخر دنیا کی زندگی کتنے سال ہے بابا جی؟ 100 سال زندہ رہے، 100 سال، 200 سال، کتنا سال اینڈ جو ہے نا۔ اچھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وصال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ About 1400 years. 1430 years. 30 years. 14,030 years. 30 years. 1430 سال ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد انہیں وصال کی ہے، اور ہجرت کا سال ہجرت چل رہا ہے، ہجرت کے سال کو بھی کاؤنٹ کر لیا۔ چلو آپ 30 ایئرس لگا لیں یا 20 ایئرس لگا لیں، 1430 سال ہو گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ عمر کتنی تھی؟ تو قبر میں کتنی دیر ہو گئی؟ تو یہ قبر والی زندگی زیادہ ہے، اوپر والی زندگی زیادہ ہے؟ قبر والی زندگی زیادہ ہے، تو اوپر والی زندگی میں تو بڑی توقع کر رہے ہیں۔ قبر کا بھی میں خیال ہے، جو زندگی 60-70 سال زندگی دن رات پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور جو لمبی زندگی ہے اور 40 اور زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے، آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ 60 سال زندگی کے لیے دن رات محنت ہے، تو کب وہ آخرت کے لیے کون کون محنت کر رہا ہے؟ کتنے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں؟ تو دیکھو اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس کی برکت سے اس کے باپ کو قبر سے عذاب ٹال دیا گیا۔ وہ دیکھ رہے ہیں قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے کہ میرا صحابی صحابت مل گیا، ابن شواس کدھر ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن پوچھا کیوں؟ تاکہ مسجد کے خطیب صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے معلم کو اگر کوئی نمازی نماز سے غیر حاضر ہو جائے تو اپنے کسی دوست سے پوچھے کہ بھائی وہ آپ کا مسائل نہیں آ رہا مسجد میں، تو وہ پوچھے، وہ بتا دے، تو پوچھنا سنت ہو جائے، بتانا بھی سنت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ اپنے پورے لوگوں سے دیکھ رہے تو گھر میں بیٹھے ہوئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو بولے ہی نہیں، ہم تو ان سے خالی، ہم کیسے زیادہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے ہمارے لیے ایک زاویہ دیا، زندگی کا قانون و ضابطہ دیا ہے کہ ایسے ہو تو تم بات کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے کرتا ہے۔ رب الجلال والاکرام کیا کرتا ہے؟ فرشتے بھیجتا ہے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ فجر والے فرشتے عصر تک رہتے ہیں، عصر والے فرشتے فجر تک رہتے ہیں، عصر والے فرشتے عصر کی نماز کے بعد جاتے ہیں، عصر والے فرشتے فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ بھیجے خود ہی اللہ تعالیٰ نے، بھیجے خود ہی ہیں، سیدھی کر کے میرے بندوں کی کوئی ڈائری لے کر کون کون نماز فجر میں، کون کون نماز عصر میں، ظہر اثر مغرب عشاء ساری ڈائری پورا ان کا بائیو ڈیٹا لے کر آنا ہے، نام لکھ کر لے کر آنا ہے، شکل و حلیہ لے کر لے کر آنا ہے، کس کا بیٹا سارا ان کا مکان نمبر سب لکھ کر لے کر آنا ہے کہ کون کون مسجد میں تھا۔ پوری رپورٹ، پوری ڈائری تیار کرتے ہیں فرشتے، فجر والے بھی اور عصر والے بھی۔ جب یہ فجر اور عصر والے فرشتے فارغ ہونے کے بعد
اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں کہاں سے آئے؟ تو اللہ کو پتا ہے کہاں سے آئے کہ نہیں ہے؟ جی پتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر پوچھتا کیوں؟ کہتے ہیں کہ پوچھی اسے جب پوچھا اس لیے جاتے کیا پتا نہیں ہوتا؟ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا. ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا واٹ از مینٹ بائی ایلیفینٹ، واٹ از مینٹ بائی ایلیفینٹ. تو ٹیچر کہتا ہے سر آپ کو نہیں آتا تو مجھے کیسے آتا؟ اسے سوچا کہ ٹیچر اس لیے پوچھا جب اس کو آتا نہیں ہے، حالانکہ اس کو آتا ہے لیکن وہ بچے کو تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، سکھانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتانے کے لیے. سبحان اللہ. نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوچھا ہے یہ بتائیں گے تو میں نتیجہ سناؤں گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہوئے؟ کہتے ہیں دنیا میں رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ سبحان اللہ تیری شان کے صدقے ہے، یا اللہ تیرے بندے بھی کمال تھے، جب گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم جو جماعت سے پڑھے اس کی ڈائری صحیح جائے گی، جسے 4 بار میں سوئے گا اس کی کیا استعمال جائے گی. تو اللہ کے بندے ہی ان کی پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو مجھے بتائے گا کو پتا تھا کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جی اللہ کو پتا تھا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو پوچھا کیوں ہے؟ پوچھنے یہ مطلب نہیں ہوتا پتا نہیں ہوتا. پوچھا اس لیے ہے میرا خلیل مجھ سے بات کرے گا، پھر میں جواب دوں گا، پھر بات کرے گا میں جواب دوں گا، اس کو یہ سب باتیں کرنے کا موقع نصیب ہوئے. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دینا چاہیے قانون بنانے کے لیے کہ جب کوئی نمازی ایبسینٹ ہو تو اپنی کسی مقتدی سے پوچھنا چاہیے یار وہ صحیح نہیں آ رہا آج کل، خیر تو ہے، مسعود نہیں آ رہا، خیر تو ہے، تاکہ پوچھنے والے کا پوچھنا سنت ہو جائے اور بتانے والے کا ثابت بھی سنت ہو جائے. تو جناب یہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں اس پر پکڑ ڈال کر وہ چلے گئے کہ نوکنگ کی. تو انہوں نے تو قلعے سے باندھا ہوگا اپنے آپ کو، بیوی ان کی تھی. اب میرے دوست کا بزرگوں بڑی توجہ سے بات سن، یہ تو ون ڈور ہے نا، ایک پارٹ ہے اس کا. بعض نماز ہوتے ہیں 2 اس کے پارٹ ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، اور پہلے لیفٹ بند ہوتا ہے پھر رائٹ بند ہوتا ہے. گھروں میں جو ڈور لگے ہوتے ہیں نا اس میں پہلے لیفٹ بند ہوتا ہے پھر رائٹ بند ہوتا ہے. رائٹ پہلے کھلتا ہے لیفٹ پہلے کھلتا ہے. اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو سمجھا دینا چاہیے جو پردے والی ہیں. لیکن یہاں تو پردے والی بھی پردے اتار رہی ہیں. پاکستانی تو پتہ چل جاتا ہے نا عورت کو شلوار کوئی سے بڑی پاکستان میں وہ بھی نظر سے کر رہی، وہ بھی متاثر ہوگی ننگی عورت کو دیکھ کے. وہ سمجھتے کہ یہ کلچر ہے، وہی ان کا کلچر اپنا ہے. ہمارا کلچر پردے کا کلچر. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی بیویوں بہنوں کو نظر سے گزاروں میں نکل نہیں چاہیے. ہمیں یہود و نصارہ کی نقل نہیں کرنی چاہیے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی چاہیے. ہماری بیٹیوں کو بھی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی مقصود، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. امہات لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمارا لوگوں کے نقش قدم پر چلنا. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جب بچیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب نوکی ہو دروازے پہ تو دروازہ پہلے یہ کھلتا ہے تو ادھر نہیں کھڑے ہونا، اس پارٹ کی اوٹ میں کھڑے ہونا ہے. کیوں؟ جب ایسے کھڑے ہوں گے تو پردے میں آ جائیں گے. پردے میں اگر پوچھیں کون ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو اس کی بیوی نے ایسے دروازہ کھولا، پردے کی اوٹ میں ہو گئی. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں ساتھ ہوں. یہ کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے وہ ساتھ میں کیش میں شماس کی خبر لے رہے ہیں، وہ 3 دن سے مسجد میں نہیں آ رہے. انہوں نے کہا وہ دیکھو سامنے وہ بیٹھا ہو. دیکھا تو وہ مجھے قلعے سے باندھا ہوا ہے. تو میں جان دوں میں اندر آ سکتا ہوں اس کو پوچھنے کے لیے تجھے کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا جی سکتے جلدی آؤ. اس کے بھائی سارے والے چلو. کہنے کے ساتھ میں کہنے شماس کیا پریشانی قلعے سے باندھا ہے؟ کہنے میں برباد ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں.
میرے عمل تباہ ہو گئے. یہ کیوں تیرے عمال تباہ ہو گئے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں قرآن پاک کیا اتری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں نکالنی. اگر تم نے آواز اونچی نکالی تمہارے عمال برباد ہو جائیں. تمہیں تو آواز اونچی ہے. انہوں نے جا کے پوری ڈائری جو تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد تھا، اس نے یہ بتایا، اسے قلعے سے بات ہے اور میں اس کو میرے پاس لکھا ہوں. یہ ایک امتحان تھا جس کے امتحان میں وہ پاس ہوتے. اب جب بچے امتحان دیتا ہے تو رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. امتحان کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. اگر کلاس میں پورا سال پڑھاتے رہے اور ٹیچر کہہ دے یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، لوگ نہیں مانیں گے. لوگ نہیں مانیں گے. انہوں نے تمہیں امتحان تو لیا نہیں ہے، پہلے امتحان تو لو. ہمارے بچے نے فرسٹ آنا تو اس کو ایسے فرسٹ کر دیا، اسے پیسے دیا تمہیں، وہ رشتے دار ہوا تمہارا. تو امتحان اس لیے دیتے ہیں تاکہ بات اوپن ہو جائے کہ کون لائن کون اچھے نمبر پر کامیاب ہے. تو جناب ثابت بن قیس بن شماس اس امتحان میں پڑے ہوئے تھے. ادب کا امتحان تھا اور ادب کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا ثابت بن قیس بن شماس کو لے کر آؤ میرے پاس. جب لے کر آئے اور میں ثابت بن قیس بن شماس یہ تو نے کیا کیا؟ حضور میرے نہیں واقع صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر میرے ماں باپ سب کی قربان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس کی آواز اونچی ہو جس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو میری آواز آپ سے لاؤڈ تھی تو میرے اعمال برباد ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں گھر میں بیٹھ گیا، میرے اوپر دکھ نہیں رہا. یہ ان کا امتحان تھا. اس امتحان میں وہ کتنے پاس ہوئے. اگر ثابت بن قیس بن شماس تم دوست نہیں تم تو جنتی ہو. سبحان اللہ. تو ادب کا امتحان پاس کیا تو جنت کا سیٹل. سبحان اللہ. یہاں ادب سیکھتا ہے. نماز میں بھی ادب ہے، زکات میں بھی ادب ہے، روزے میں بھی ادب ہے، ہر کام میں ادب ہے. جی نماز پڑھیں تو ادب رکھیں. جی ہر کام میں جب گفتگو کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیں تو ساتھ درود ہی پڑھیں. یہ نہیں کہنا چاہیے میرا نبی کہتا ہے. ہاں اٹ از ناٹ رائٹ. سوئی لائک دس کہ اور پروفٹ سے نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ اس طرح کا نام دینا چاہیے. وہ یہ کرسچن کہتے ہیں جیسے سیز خداوند سے خداوند کہتا ہے. جوز کہتے ہیں موسیٰ سیز موسیٰ کہتا ہے. اگر ہم بھی یہی کہیں گے ہمارا نبی کہتا ہے تو ہمارا ڈفرینس کیا رہا؟ ہمیں ایسے نہیں کہنا ہے. ہمیں کہنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی آدمی کہتا ہے میرا ابا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا ابا کہتا ہے، کہتے ہیں میرے ابا حضور فرما رہے ہیں. اللہ والے مسئلے میرے ابا جی فرما رہے ہیں. تو جب باپ کی بات آتی ہے تو ابا جی فرماتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرا نبی کہتے نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ تعظیم ہے، ادب ہے. جب ہماری تعظیم اور ادب گھر کر جائے گی ہمارا سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے منور ہو جائے گا. اب اس کے بعد اللہ سے کیا ہے وہ تو سب بیوقوف کا رقم وسیلہ. اب نماز پڑھے، اب تسبیح پڑھے، اب رب کی عبادت کریں تو ہر عبادت میں رنگ چڑھ جائے. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ نماز روزہ جزات کا رنگ تب چڑھتا ہے جب دل میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی. سبحان اللہ. جن کے دل میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی نماز ان کے چہرے کو منور کر دیتی. یہ تو کوئی دیکھو میں نے وہ ادھر پیٹربرگ میں تھا تو میں نے وہ کچھ دیکھی بڑی بڑی نبی چوری سکھی 24 فٹ نبی سکھی اتنی. یہ جو آپ کے پیچھے اتنی نبی سکھی تھی جی. میں نے کہا مجھے وہ دکھاؤ نا کیا مشکل ہوگا. تو انہوں نے وہ چینلس دکھائے، نور ٹی وی، تکبیر ٹی وی، ڈی ایم ڈیجیٹل، اور پھر آگے احمدی ٹی وی. تو اتنی بری شکلیں ایسے لگے مردے بیٹھے ہوئے. میں وہ یہ کون مردے ہیں؟ کہتے یہ مردے ہی ہے. شکلوں سے مردے نظر. اتنے بدکار اتنے ذلیل قسم کے لوگ تھے کہ شکل دیکھنے میں میرا دماغ چھوڑے. تو جب نور ٹی وی دیکھا تو تکبیر ٹی وی دیکھا تو چمکتے چہرے سبحان اللہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک کو قائل ہے ان کے چہرے چمکتے ہیں. جو نور مصطفیٰ کے قائل ہیں ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے.
جو نور مصطفیٰ اور علم مصطفیٰ کے انکار کرنے ان کے علم بھی ضائع جاتے ہیں اور ان کے چہرے کا نور بھی ختم ہوتا ہے. تو انتہائی معذور احترام پیارے میرے بزرگ دوستوں، میں فاروق شاہ صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ کی زیارت کرنے. میں تو حوصلہ میں آپ کو اردو میں کیسے بول سکتا ہوں، جنہوں نے پرانی محبتوں کو جتایا ہے، مجھے حکم دیا آپ کے پاس میں حاضر ہوں، تو میں نے یہ مناسب جانا کہ میں آپ کہنے کا مشن بیان کروں. مشن کیا تھا؟ تبلیغ. مشن کیا تھا؟ تبلیغ، دعوت و تبلیغ. جب سے قوم نے دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑا ہے ہم پیچھے ہٹے نہیں. جہاں جائیں تبلیغ کریں، میروں میں شادی کے موقع پر تبلیغ، وہاں ایکشن دینا چاہیے، قبر پر جا کے ایکشن دینا چاہیے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے ہیں تو انہوں نے کلمہ پڑھتے ہی تبلیغ شروع کر دی. اور ایسی کمال تبلیغ کرتے تھے کہ آپ کی تبلیغ سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، جناب طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے، جناب زبیر بن عوام مسلمان ہوئے، جناب سعد بن وقاص مسلمان ہوئے، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ میں سے 5 وہ ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے. مطلب ان کے پاس آ جاتا تھا اس کو بھی تبلیغ کرتے. میں گھر میں مہمان کیا تو نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے گھر والے سے کہا کہ مسجد قریب ہے کوئی کہ نماز باجماعت پڑھے، کیونکہ نماز ہوئی جو باجماعت پڑھی ہے. تو مجھے کہنے لگے ہاں ادھر چلو میرے ساتھ. تو میں چل پڑا تو ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا ان کو بھی کہہ دو نا کہ چلو نماز پڑھے. کہنے اس کا یہ مہمان ہے. یہ کیا ہے؟ موسٹلی مہمان کو نماز کا نہیں کہتے کیونکہ مبلغ نہیں ہے. میں نے کہا اس کو نماز پڑھ گیا کہ آدمی راضی ہو گئے. میں تو اس سے نظر ہو جائے میں کہتا ہوں میں ہوتے وہاں نماز پڑھنا چوری چوری میں اس کو بہت کھڑا ہوں. ہم کہتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کہنا چاہیے. جناب سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہاں سے دیکھتے نا اپنے حوالی تو آگے کہنے کے سارے ایسے چکر کھڑے ہیں اور طلحہ جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں ایسے گھر ڈالو. جب اسی کو سارے گونگے کھڑے، سارے گونگے کھڑے ہیں اور میرے گنگا بول رہے ہیں. تو کیا ہے وہ صدیق کو یہ کیا کر رہے ہیں تم ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہے ہو، ہمارا دین کو خراب کر رہے ہو، تم نے حدیث سنا رہے ہو. تو جناب سیدنا صدیق اکبر کوئی اگریسو نہیں ہوئے، انہوں نے کسی قسم ٹینشن کا اظہار نہیں کیا. بڑے کول مائنڈ تھے وہ، بڑی محبت کے ساتھ فرمانے لگے طلحہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے وقت یہ تم نے اس خدا کو الہ مانے میں ہڈن ہے، چھپے کو خدا کہتے ہو. یہ دیکھو ہمارے خدا نظر آئے. تو پوچھا تم کس کو معبود مانتے ہو؟ کہا لا تمہارا معبود ہے، لا تمہارا معبود ہے. تو میں نے ایک اور بھی نام سنا ہے عزا. عزا تو وہ کون ہے؟ کہا وہ ہمارے خدا کی بیٹی ہے. اچھا شی ڈاٹر آف یور لارڈ. ہاں تو تمہارے لارڈ کی وائف کا نام کیا ہے؟ اچھا وہ جو بھوکے تھے پیچھے چھ کھڑے ان کو چلا کے ہماری بیوی کا بھی نام ہے. ہمارے خدا کی بیوی کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے بالکل نہیں کہتے بیڑا گھر ہو گیا ہمارا، ہمیں اپنے خدا کی بیوی کا نام ہی نہیں آتا. تو جناب سیدنا صدیق اکبر جیسے آپ مسکرائے وہی مسکرائے. ہمیں افسوس ہے تم اس کو خدا مانتے ہو جس کی بیوی کا تمہیں نام نہیں آتا. آؤ میں تمہیں اپنے خدا کی بات سناتا ہوں. میرا خدا بیوی سے پاک ہے، میرا خدا بیٹے سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے، وہ نب یلید ہے، وہ نب یولد ہے. میرا خدا وہ ہے جس نے آسمان کی تخلیق کی ہے، میرا رب وہ ہے جس نے زمین کی تخلیق کی ہے، میرا رب وہ ہے جس نے چاند سورج تخلیق کیے ہیں، میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے. وہ میرا معبود برحق ہے، وہی خدا بہت اللہ شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر نے بڑے آرگومنٹس کے ساتھ بات کی. تو جناب طلحہ کہتے ہیں ابو بکر تو سچا ہے، ہمیں بھی اپنے دین میں شامل. اور وہ کے 6 سال یار یہی صحیح دین والے اور اس کے ساتھ
سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہمارے نبی پریچنگ کے لیے تھے، تبلیغ کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن آپ نے ریونج نہیں ظاہر کیا، انتقام نہیں لیا، درگزر کیا، معاف کیا. ہمیں بھی کوئی دعوت تبلیغ کے موقع برا بلا کے ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا چاہیے. اور سب سے پہلے بیسک چیزوں کو سکھانی ہے، تعظیم، توقیر، عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانی ہے. کیونکہ جب محبت ہو جائے گی پھر آپ کی ہر بات ماننے کو دل کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.